یہاں پہ ہر دھرم کے لوگ، ہر کاسٹ کے لوگ موجود ہیں، لہذا باتیں اسی طریقے کی ہوگی جو سب کے ذہنوں میں بھی اترے اور سب کے دلوں میں بھی اترے، اور میڈیا کا بھائی بھی سامنے موجود ہے، لہذا میں یہیں سے یہیں سے لگ جائے ایک نعرہ تاکہ تاریخی بدیاباد کا ہو جائے۔ میری آواز سے آواز ملا کر سارے ادا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین یار، حسین یار، یزید یار، یزید یار، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اور میں آج کے انجمن منتظرین مہدی کی طرف سے پرشاسن کا، میڈیا کا، تمام مومنین کا، انجمن ہرماخنی کا تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک کرتا ہوں، اور آفتاب والا بڑے مقدر والے کی طرف سے سبیل کا اہتمام ہے انشاءاللہ سے سیراب۔ میں نے رسول کے مقبول کی حدیث، وہ رسول ہے کتنے پوتر ہیں، کتنے محترم ہیں اور کتنے معتبر ہیں۔ میں نے ہندوستان میں ہندی لفظ کا استعمال کیا، کتنے پوتر ہیں، یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد میرا نبی وہی کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں، میرا نبی وہی کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اب گویا جو نبی کی باتوں کا انکار کر رہا ہے وہ نبی کی باتوں کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ کی باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اگر میرا مجمع یہیں سے توجہ فرما رہا ہے تو میں واقعہ میں یہ یقین جانے کہ مولانا برکت لدھیانوی صاحب کا ایک فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے، برادران اہل سنت موجود ہیں، ان سے کہا گیا یہ بتائیے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو کربلا کے بعد صرف دو ہی فرقے رہ گئے تھے، ایک تھا حسینی اور ایک تھا یزیدی۔ ذرا سے توجہ فرمائے، ایک تھا حسینی اور ایک تھا یزیدی، لہذا میں حسینی، لہذا میں حسینی۔ اور ابھی سوشل میڈیا پہ ایک مولوی صاحب نے کیا کہا کہ کالا لباس، کالا کپڑا پہننا وہ جو ہے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اب میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، فقہ جعفریہ کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، گناہ ہے کالا کپڑا پہننا، مولوی صاحب نے کہا۔ شاید کہ مولوی صاحب اگر صحیح مسلم پڑھ لیے ہوتے تو وہ صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم کی، صحیح مسلم میں باقاعدہ طور سے یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کا امامہ کالا تھا، سیاہ تھا، پیغمبر اسلام کی چادر سیاہ تھی، کالی تھی۔ اب یہی معاملہ کالا تک نہیں رہا بلکہ جب وہ گندا ہو جاتا تھا، اسے دھولا جاتا تھا تو پانی اس کا نالیوں میں نہیں بہتا تھا بلکہ اس کو ایک خاص برتن میں اکٹھا کیا جاتا تھا، جمع کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو اسے بطور شفا پلایا جاتا تھا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، برادران اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے صحیح مسلم۔ وہ برتن میں پانی اکٹھا کیا جاتا تھا، جو بیمار پڑ جاتا تھا تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اب جملہ آپ چاہے جیسے سنیں، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ پانی اسے پلایا جاتا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو جہاں سے میرا جملہ ہے کتابتی جملہ، اب اما جس کا لباس اتنا پوتر ہو تو اس کا وجود کتنا پوتر ہوگا، جس کے لباس میں اتنی شفا پائی جا رہی ہو تو اس کے وجود میں، اس کی زندگی میں کتنی شفا پائی جا رہی ہے۔ اور اچھا ایک بات اور ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، شیخ الاسلام، میں الگ اعلان کہہ رہا ہوں، جس کو پروف چاہیے تقریر کے بعد مجھ سے پروف لے لے گا، حوالہ چاہیے، میں نام لے کے الگ اعلان کہہ رہا ہوں، شیخ الاسلام مولانا ڈاکٹر طاہر القادری، شیخ الاسلام مولانا ڈاکٹر طاہر القادری، پھر سے بات کر رہا ہوں، شیخ الاسلام مولانا ڈاکٹر طاہر القادری، ان کا فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟
محبوب پروردگار ہے. ذرا سے توجہ فرمائیں, مصطفیٰ محبوب پروردگار ہے اور حسین محبوب مصطفیٰ ہے. پوری توجہ ذرا سے, مصطفیٰ محبوب پروردگار ہے اور حسین محبوب مصطفیٰ ہے. اب اگر آپ چاہے جیسے سنیں, شیخ الاسلام مولانا ڈاکٹر طاہر القادری کہا دیکھو بغیر مصطفیٰ کے خدا نہیں ملتا ہے, بغیر حسین کے مصطفیٰ نہیں ملتا ہے. الحمدللہ بھائی نے نعرہ لگایا, یہ اردو میں نعرے حیدری یاد, اور ایک میں نے جو لگوایا تھا لبیک یا حسین یا عربی. لیکن یاد رکھیں دونوں میں فرق کیا ہے, باپ کا نعرہ سے نسلیں گھبراتی ہیں اور بیٹے کے نعرے سے ملک گھبراتا ہے, ملک گھبراتا ہے. اور میں یقین جانے میرا پرشاسن بھی موجود ہے, میں انہیں دھنیواد ادا کرتا ہوں. یہ عزاداری, یہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ آتنکواد اور دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے, آواز بلند کرنا ہے. حسین مدینے سے کربلا تک کس لیے آئے تھے؟ اس دور کا سب سے بڑا دہشت گرد اور آتنکواد یزید تھا, اور میں اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں جتنا دنیا نے حسین کی عزاداری پہ اعتراض کیا ہے, اگر یزید کے کارنامے پر اعتراض کیا ہوتا تو دامن اسلام کے دہشت گرد اور آتنکواد کا دھپا نہ ہوتا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور یہ ہر دھرم کے لوگ نے امام حسین کو یاد کیا ہے, چاہے وہ راشٹرپتا مہاتما گاندھی ہوں, چاہے ان کے پڑپوتے ہوں. ابھی پچھلے ہی سال راشٹرپتا مہاتما گاندھی کے پڑپوتے امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے کربلا مولا درشن کے لیے گئے اور خراج عقیدت پیش کیا. پریم چند منشی ہوں اور بہت سے نام ہیں, میں کتنے نام آپ کو گناؤں. اور یہاں تک کہ اکبر الدین اویسی ابھی پچھلے ہی سال جب وہ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے گئے تو انہوں نے سوشل میڈیا سے ایک بات کہا. وہ کیا کہا کہ روضہ حسین پہ جانے کے بعد, دیکھنے کے بعد مجھے بالکل ایسا لگا کہ آج بھی حسین کے روضے سے زندگی بن رہی ہے, آج بھی حسین کے روضے سے زندگی بن رہی ہے. اور یاد رکھیں یہ جو ہے عزاداری حسین منانے والے نہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں نہ یہ آتنکواد ہوتے ہیں. اور اگر بیدار کے جملہ کو, یہ قوم وہ ہے جو دو چیز کو کبھی نہیں بھولتی ہے, ایک ہے حسین کی عزاداری, دوسرے ہے وطن کی وفاداری. کبھی یہ نہیں بھولتی ہے, یہ قوم کبھی نہیں بھولتی ہے کبھی. اور آئے اپنے ملک کو بھی یاد کر دیں, ہندوستان, 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 دہشت گرد, دہشت گرد, آتنکواد, آتنکواد, نعرہ حیدری. یہ وطن سے وفاداری اور حسین کی عزاداری کو کبھی بھولنے کا نہیں. اور یاد رکھیں اسی وجہ سے راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر حسین جیسے سپاہی مجھے مل گئے ہوتے تو میں دیش کی آزادی ماتر 24 گھنٹے میں پراپت کر لیتا. اسی وجہ سے کہا تھا ہر دھرم کے لوگ جس کے اندر دل انسانیت پایا جائے گا. اور میں کہوں یاد رکھیں کربلا ایک ایسا راز ہے جس کو سمجھنے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے بلکہ انسانیت کی شرط ہے, انسانیت کی شرط ہے. ایک آخری بات کہوں, ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کیا کہ شیعہ قوم صرف علی علی ہی کرتی ہے. اب میری روایت نہیں, امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل ان کے بیٹے نے کہا یہ بتائیے بابا کہ اصحاب میں سب سے بڑا صحابی کون ہے؟ امام احمد
بن حنبل نے اپنے اعتبار سے بتا دیا، پھر کہا اور پھر بتا دیا، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، پانچواں نمبر، علی کا نام نہیں لیا۔ بیٹے نے کہا بابا یہ بتائیے آپ نے تو سارے صحابی کا نام لیا لیکن علی کا نام کیوں نہ لیا؟ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کہتے بیٹا تم نے صحابی کا نام پوچھا ہے، علی کا شمار صحابیوں میں نہیں ہوتا ہے، علی جان رسول ہے، علی نفس رسول ہے۔ اور یاد رکھے دنیا کی تعداد کم ہو رہی ہے لیکن حسین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور جملہ کہوں یاد رکھیں اس کی دلیل ہے، کروڑوں کا مجمع اس وقت کربلا معلیٰ پہنچا ہوا ہے امام حسین کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں جو ہے، اور جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جب جہاں پہ مجمع لاکھوں میں ہو، جہاں پہ مجمع لاکھوں میں ہو تو پانی بکتا ہے، اور جہاں پہ مجمع کروڑوں میں ہو وہاں پانی بچتا ہے، وہاں پانی بچتا ہے۔ حسین کی تعداد بڑھ رہی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں کتنی تعداد اس وقت ہے، اور جو ہے سائنسداں کے ریسرچ کے مطابق زمین کربلا کا رقبہ حد جو ہے تقریباً اس میں کم از کم لاکھ لوگ آ سکتے ہیں، 5 لاکھ 6 لاکھ اس سے زیادہ نہیں آ سکتے، لیکن اس وقت کروڑوں کا مجمع۔ آپ بتائیے یہ حسین کا زندہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی ایک بتا دے کہ کربلا معلیٰ کوئی گیا اسے پانی خریدنا پڑا، کھانا خریدنا پڑا، یقین جانے چھوٹے چھوٹے بچے 3-4 سال سے آپ اس سے کوئی چیز مانگیں گے وہ آپ کو دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا، وہ فوراً ہی اپنی طرف کھینچے گا۔ لیکن کربلا معلیٰ سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے زائرین کا پیر پکڑ کے انہیں کھانا کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں، اور یقین جانے بس چونکہ دامن اپنے بالکل گنجائش نہیں، میرا ٹائم محدود تھا، بہت ساری چیزیں تھی انشاءاللہ زندگی میں تو ہاتھ ڈالا تھا اور میں انشاءاللہ سب کی خدمت گزاری کروں گا با حیات رہا تو۔ آپ نے دیکھا احساس کی دنیا میں فکرہ ہوں آپ سے کہ آپ نے دیکھا اس چیز کو کہ کربلا نجف سے کربلا تقریباً 90 یا 100 کلومیٹر کا فاصلہ، سارے زائرین نجف سے کربلا پیدل چلتے گئے، اس لیے محسن انسانیت شہید اعظم کو سلامی دینے کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہید اعظم، اور جس کو بھی جس مسلک کے لوگوں کو بھی عزاداری کے سلسلے میں جو پروف چاہیے گا مجھ سے مجلس کے بعد دے لے گا، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، چاہے وہ اہل سنت برادران ہو، چاہے وہ شیعہ برادران ہو، کوئی دھرم کا ہو، ہر دھرم کے لوگوں نے امام حسین کی قربانی کو یاد کیا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہوائی میں نہیں بات کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، میرے پاس پروف موجود ہے، 90 یا 100 کلومیٹر، اور اس وقت سب سے زیادہ دسترخوان بچھ رہا ہے تو نجف سے کربلا امام حسین کا، جس پہ ہر زائرین سیراب ہو رہے ہیں کھانا کھانے، اتنا بڑا، اور تقریباً سارے زائرین کے سائے کے لیے ٹینٹ کا اہتمام کیا گیا کہ کوئی عزادار دھوپ کی شدت سے پریشان نہ ہونے پائے۔ لیکن ایک جملہ کو نہیں سانسنا دنیا میں حسین کے زائروں کا اتنا اہتمام، لیکن ہائے ہے نواز رسول کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کرانا۔ حسین نے یہی کہا تھا بنی اسد کے لوگوں سے، اے بنی اسد کے لوگوں دیکھو جب میرا کوئی زائر یہاں آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا، کوئی بھوکا اور پیاسا نہ رکھنا۔ آج ہمارے ہندوستان میں ہندو دھرم کی مائیں یہ جو ہے کرتی ہیں کیا، جب حسین کے 6 مہینے علی اصغر کی یاد آتی ہے نا تو گہوارے کے پاس جھولے کے پاس لا کے دودھ چڑھاتی، کیوں؟ وہ کہتی ہیں بابا حسین کا بچہ کربلا میں 6 مہینہ کا دودھ کے لیے مارا گیا، اسے دودھ نہیں ملا، ہم اسے پیش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہی وہ دھرتی ہے سرزمین ہندوستان کو یہ شرف ہے کہ امام حسین جیسی عظیم شخصیت نے یاد کیا تھا کہ مجھے ہندوستان جانا ہے، اس لیے کہ وہاں انسان رہتے ہیں، انسان۔ بس یہاں سے 2 روایت میں پڑھوں گا بڑی تیزی سے۔ ایک احساس کی دنیا میں ابھی میں آپ سے کہوں آپ اپنا ہاتھ مڑ پکڑو اور اپنی گردن پیچھے موڑ کر دیکھو، مڑ پائے گی؟ ہر ایک اداکار کہتا نہیں موڑانا، میں گردن نہیں موڑ پاؤں گا،
یقین سے بتاؤ سلام کرنا بیویوں کی بے قسم تھی کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بڑھے بچے اونٹ کی بلندی سے زمین پر گر رہے تھے بچے ماں کو آواز دے رہے تھے ماں اتنی مضبوط تھی بچوں کو پلٹ کر نہیں لے سکتی اللہ اس ہر دنیا میں میرے نوجوان بھائیو اللہ نے تمہاری زندگی میں وہ وقت آئے کہ تمہاری بہن کو تمہاری نسلوں کے سامنے برسر چوراہا کوئی تماچا مارے بھائی امانت سچائی کی بے کسی کا ماتم کرو جوان بھائی کو دور ہے بہن سکینہ کے نقصان کو تماچے مارے جائے اللہ جو اگلے برس زندہ ہوگا اس اعتماد صحیح ہوگا جو اگلے برس زندہ نہیں ہوگا اس کا یہ سالانہ آخر ہوگا بس ایک روایت پڑھوں گا شام دربار کی مجلس کا وقت رکھوں گا ارباب ادا سنو گے اہل حرم لوٹے گئے ہیں اہل حرم لوٹے گئے آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر دھرم کے لوگوں سے خطاب 4 سال کی عمر بچی کی کیا ہوتی ہے کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے لیکن 4 سال میں اگر کوئی بچی بوڑھی ہو جائے سر کے بعد کمر چھوٹ جائے یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے حسین کی بیٹی کو مسلمانوں نے اتنا مارا ہے کیوں اس لیے کہ حسین اپنے سینے پہ جب تک سکینہ کو سلاتے نہیں تھے بی بی وہاں کا حسین کو سکون نہیں ملتا تھا اب آگے سنو کہ قیامت میں فکرہ ہے کلیجہ پھٹ جائے گا اب آگے بی بی سکینہ جب حسین کو سطح آخر ہو رہے تھے یہی کہا تھا بابا میں کس کے سینے پر سنوں گی اور مرتبہ میلانیس مسیح میں کہتے ہیں نیند آئے گی جب آپ کی روح پاؤں گی بابا میں رات کو منتل میں چلے جاؤں گی بابا اللہ سوائے گھر مجلس گڑبڑا شام ہو رہی ہے نا اس بی بی کی بے کسی کا ماتم کرو زندان شام کے دروازے پر بی بی روز آ کے بیٹھ جاتی تھی اٹھتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہتی کہ ایک کی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں بی بی زینب کہتی کہ بیٹی سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں بی بی سکینہ یہ کہتی ایک کی اماں ہمیں اپنے گھر جانا نصیب کب ہوگا بس ایک روایت پڑھوں گا یقین جانے آپ وہ نہیں کہ یہ بالکل ہمارا خدا نے آپ کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اب اگر سنو گے شان غریبہ کی روایت ہے اہل حرم لوٹے گئے ہیں بیویاں خاک پر بیٹھی ہیں جناب زینب پہرا دے رہی ہیں اللہ پر دل عورتوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے نا مصائب دیکھ کر برداشت نہیں کرتی لیکن علی کی بیٹی زینب کے دل سے پوچھو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی اس کا بھائی پس پشت ذبح ہو رہا تھا زینب فریاد کرتی رہی لیکن زینب کی فریاد کو نہیں سننے والا نہیں بی بی علی کی بیٹی زینب ہے پہرا دے رہی ہے زینب نے کیا دیکھا ایک روشنی چلی آ رہی ہے جب بی بی زینب نے کہا اے آنے والے واپس چلا جا ہم لوٹے جا چکے ہیں ہم غریب ہو چکے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے سنو گے ارباب ادا وہ بہن کے بچے تھک کے سو گئے ہیں لیکن وہ روشنی بی بی زینب کے قریب آتی رہی جب آئی نا بی بی زینب کے قریب اب چاہے جیسے آپ کا دل پوچھا دے میرا ارباب ادا اللہ نہ کرے ایسے کسی کا گھر ویران ہو جیسے شہزادی مقبول کا گھر ہوا جیسا رسول کا گھر ہوا اگر مرتبہ جب وہ روشنی بی بی زینب کے قریب آئی نا تو بی بی زینب نے کیا دیکھا کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہر کی بیوی تھی جو ظالموں کی طرف سے کچھ مشکلیں میں پانی کچھ بھنا ہوا دانا لیتا ہے بی بی زینب نے وہ دانا لیا پانی لیا اب سنو گے جناب زینب نے زوجہ ہر کو ہر کا پوچھا پیش کیا کہا اے زوجہ ہر ہمیں معاف کر دو اس لیے کہ تمہارا شوہر اس وقت ہمارا مہمان ہوا جب ہمارے پاس سے قطرہ پانی نہیں تھا لیکن اگر مدینہ ہوگا تو مہمان نوازی ضرور کرتی اب سنو گے اب یہ روایت ہے مجلس تمام ہو گئی بی بی زینب نے ایک پیالے میں پانی کو لیا معصوم بی بی سکینہ کے قریب آئی سکینہ بی بی کو بیدار کیا کہا بیٹی سکینہ لو پانی آ گیا ہے پی لو بیٹی سکینہ پانی پی لو ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے پھر اماں کا چہرہ دیکھا دیکھ کے کہا پھر اماں کیا سارے بچوں نے پانی پی لیا ہے ایک مرتبہ زینب پڑھ کے کہتی بیٹا دیکھو ہر گھر کا دستور ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا اسے پانی پلایا جاتا ہے ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے اس پیالے کے پانی کو لیا مقتل کی طرف جانے لگی زینب طرف گئی اے بیٹی سکینہ یہ مقتل کی طرف کیوں جا رہی ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے پوری اماں ارے ابھی نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی پلایا جاتا ہے میرا بھائی علی اصغر جو سب سے چھوٹا ہے زمین کربلا پر بھوکا پیاسا سو رہا ہے اے پوری اماں میں سب سے پہلے
اپنے بیانیہ سے واہ واہ انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا بقضاء انجمن ہمارے حسین لشکر منظور کے راستے سے گزارش ہے کہ وہ تقریر کا ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. انجمن ہمارے حسین لشکر منظور کے راستے سے گزارش ہے تقریر کا ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. برائے مہربانی میں تمام ماتم داروں سے گزارش کرو آدھی آدھی کو چھوڑ پرشاسن بڑی محنت کر رہا ہے, بڑا پریشان ہے پرشاسن. آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے, تمام عوام کی سیفٹی کے لیے یہ ہمارا پرشاسن موجود ہے. آپ لوگ آگے راستے کو چھوڑ انجمن محبان حسین اشرف سے منظور کے میں دستے سے گزارش کر رہا ہوں جی کا مقام پیش کریں. دختر شاہ نافتہ زینب, دختر شاہ نافتہ زینب, بانی مجلس آزا زینب, تو نے رکھی سمیت کر کیسے ایک آنسو میں کربلا زینب. لیجیے کربلا والوں کی یاد میں تھوڑی پوچھا پیش کرنے کے لیے اپنی ماتمی دستے کے ساتھ انجمن محبان حسین رجسٹرڈ سمند کو آدم گڑھ کا ماتمی دستہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. انجمن محبان حسین